اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت عاد المرسلین. ٹھیک ہے، نافرمان اقوام کا تذکرہ چل رہا تھا، تو انہی میں سے اب سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تیسرا حضرت نوح علیہ السلام، اور چوتھا قصہ جو ہے وہ قوم عاد کا. کذبت عاد المرسلین، تحقیق جھٹلایا قوم عاد نے المرسلین رسولوں کو. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی وہی جواب کہ چونکہ اصول میں تمام انبیاء کی دعوت مشترک ہے، تو ایک کی تکذیب سب کی تکذیب. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان سے کہا ان کے بھائی ہود نے الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، مطلب اللہ تعالیٰ سے. انی لکم رسول امین، بے شک میں آپ لوگوں کی طرف رسول ہوں امانت دار. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں آپ سے اس پر کسی اجرت کا سوال مطالبہ نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ آپ لوگ بناتے ہو، بنا ابنو تعمیر کرنا، بنانا. اتبنون بکل ریع آیۃ، کہ آپ لوگ بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر، ریعین اونچی جگہ پر، آیتن نشانی، تعبثون بے مقصد، بیکار، فضول، مطلب ہر اونچی جگہ پر کوئی نہ کوئی نشانی بنا لیتے ہو، یہ فضول کام کرتے ہو. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور دوسرا ہے کہ تم لوگ بناتے ہو بڑے بڑے محل، مصانع بڑے بڑے محل، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، شاید کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مطلب تم ہمیشہ رہنے والے ہو. ٹھیک ہے، مطلب بغیر ضرورت کے تعمیرات کرنا اور گھر بنانا. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم لوگ کسی پر پکڑ کرتے ہو، کسی گرفت کرتے ہو، تو تم گرفت کرتے ہو جبارین، اس طور پر کہ تم لوگ کیا کرنے والے ہو، ظلم کرنے والے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے جن کو تم جانتے ہو. امدکم بانعام و بنین، یعنی تمہاری مدد کی چوپاؤں سے، و بنین اور بیٹوں سے، وجنات و عیون باغات سے اور چشموں سے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، لیکن اگر تم لوگ اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے. قالوا سواء علینا ابعثت ام لم تکن من الواعظین، تو انہوں نے کہا کہ مطلب ہم خود اہل عقل ہیں، اپنے اچھے برے کو جانتے ہیں، تو ہمارے حق میں برابر ہے ابعثت ام لم تکن من الواعظین، یعنی آپ ہمیں نصیحت کریں یا نصیحت کرنے والوں میں نہ ہوں. ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے مگر اگلوں ہی کی فطرت اور عادت. وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کوئی عذاب نہ دیا جائے گا. فکذبوہ فاہلکناہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے تکذیب کی حضرت ہود علیہ السلام کی، ہم نے ان کو ہلاک کیا. ان فی ذلک لآیہ، تو اس قصے میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی یہ جو اہل مکہ، کفار مکہ ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کی پروردگار وہ زبردست مہربان ہے. کذبت ثمود المرسلین، وہ پانچواں قصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ قوم ثمود کا، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو انہوں نے ان سے کسی معجزے کا، نشانی کا مطالبہ کیا. انہوں نے پہاڑ سے ایک اونٹنی ان کے سامنے آ گئی، اور اسی چیز کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا. تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ یہ اونٹنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کے کچھ حقوق تمہارے اوپر لازم ہیں، ان کا خیال رکھنا. لیکن انہوں نے ان حقوق کا خیال نہیں رکھا اور اس کو نقصان پہنچایا، اس کی وجہ سے ان لوگوں پر عذاب آیا.
ٹھیک ہے، جیسا کہ 30ویں پارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک شخص کو اس کام کے لیے کوئی لالچ وغیرہ دیا، انہوں نے سونٹنے کی ٹانگیں کاٹ، اس کی وجہ سے تمام قوم پر عذاب آیا۔ کذبت ثمود المرسلین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق جھٹلایا قوم سمود نے المرسلین رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح نے کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں آپ لوگوں کی طرف رسول ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر آپ سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، یعنی میرا اجر، میرا بدلہ جو ہے وہ تو جہانوں کے پروردگار کے ذمہ ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم لوگ چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما ہاہنا یعنی اسی حالت میں جس میں ابھی ہو، آمنین بے فکر بے خوف، فی جنات و عیون باغات اور چشموں میں، وزروع و نخل کھیتیوں میں، اور ایسے باغات میں، طلعها حظیم یعنی جن کے ایسے کھجور کے درخت کے جن کے تنے جو ہیں وہ کیا مضبوط ہیں، وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں سے گھر، فارحین فخر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اور اس کے ایک معنی جو ہے نا وہ ماہرین کے بھی کیے گئے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں صلاحیت دی گئی، تو بجائے اس کے کہ تم حق کے نعمت کا شکر ادا کرتے، تم لوگ اس کی نافرمانیاں کرتے۔ تو اسی سے مفسرین نے استدلال کیا کہ جو مفید پیشے ہوتے ہیں یہ بھی خدائی نعمت، فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور مت پیروی کرو حد سے بڑے ہوئے والوں کے حکم کی، ان کے معاملے کی، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جن کی نشانی ہے کہ وہ زمین میں فساد ہی مچاتے ہیں، ولا یصلحون اصلاح نہیں کرتے، کوئی بہتری کا کام نہیں کرتے، قالوا انما انت من المسحرین، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو سحر زدہ لوگوں میں سے، جن پر کسی نے جادو کر دیا، اس وجہ سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے سورۃ ہود میں بھی اسی قصے میں بیان کیا گیا تھا، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، یعنی ہم کو تو آپ سے بڑی امیدیں تھی کہ آپ بہت عقل و دانش والے تھے، سمجھدار انسان ہم آپ کو سمجھتے تھے، لیکن آپ کیا کرنے لگے، یعنی توحید کی دعوت دینے لگے اور ہمارے بت پرستی کی مذمت کرنے لگے۔ ما انت الا بشر مثلنا، یعنی آپ پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو ہماری ہی طرح ایک انسان ہیں، فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر آپ واقعی ہی سچے ہیں تو آپ کیا کریں، ایک نشانی لے کر آئیں۔ قال هذه ناقۃ، انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، لہا شربن، ایک دن پینے کی باری اس کی ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور تمہارے جو باقی جو لوگ ہیں، باقی جانور جو ہیں، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، تمہارے لیے پینے کی باری ہے ایک مقرر دن۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ جس دن اس اونٹنے کی باری آتی ہے سارا پانی پی جاتی، تو یہ سارا کام بطور معجزہ کے ہو رہا تھا، تو انہوں نے پھر اس کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ تم کو پہنچے گا ایک بڑے دن کا عذاب، فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور صبح کی شرمسار ندامت کرتے ہوئے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے پکڑا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، مطلب یہ ندامت جو تھی یہ عذاب کے آثار دیکھ کر ہوئی، اور اس ندامت کا ان کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، عذاب نے ان کو پکڑا، اس میں البتہ نشانی ہے، ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کی پروردگار وہ زبردست مہربان ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، اسی سلسلے کا یہ چھٹا قصہ ہے قوم لوط۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ کذبت قوم لوط المرسلین، کہا قوم لوط نے تکذیب کی، المرسلین رسولوں کی،
اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں آپ لوگوں کی طرف رسول ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، پس بے شک میری اجرت میرا بدلہ تو جہانوں کے پروردگار کے ذمہ ہے، اتأتون الذکران من العالمین، یعنی آپ لوگ ایسا برا کام کرتے ہو، خلاف فطرت کام کرتے ہو جو اس زمین پر اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اتأتون الذکران من العالم، یعنی آپ لوگ آتے ہو مردوں کے پاس، من العالمین جہان والوں میں سے، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور چھوڑتے ہو اس نعمت کو، اس چیز کو جو پیدا کی تمہارے لیے تمہارے پروردگار ہیں، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، یعنی غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو، بل انتم قوم عادون، حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے بڑی ہوئی قوم، قالوا لئن لم تنتهِ یا لوط لتکونن من المخرجین، ٹھیک ہے، جیسے اور دوسرے مقامات پر انہوں نے کہا کہ آپ تو یعنی پاکیزہ طبیعت لوگ ہیں، پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے معاشرے میں کیوں رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے لوط اگر آپ باز نہ آئے، لتکونن من المخرجین، تو آپ ہو جائیں گے نکالے ہوا میں سے، قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط نے ان سے کہا کہ بے شک میں آپ کے ان کاموں سے بیزار ہوں، علیحدگی اختیار کرتا ہوں، رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے پروردگار نجات دیجیے مجھے اور میرے اہل کو ان کاموں سے جو یہ کیا کرتے ہیں، فنجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے اہل کو تمام کو، الا عجوزا مگر ایک بڑھیا، فی الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو، یعنی ان کے اہل میں سے جو ایک یہ خاتون تھی، یہ بھی عذاب مطلب ان پر بھی عذاب ہے، کیونکہ وہ ان پر ایمان نہیں لے کر آئیں، اس وجہ سے ان پر عذاب آیا، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ بھی معاذ اللہ کوئی بدکار وغیرہ ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے نسب کو پاکیزہ رکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے انبیاء کے جو اہل ہوتے ہیں ان میں ایسے لوگ تو رہے جنہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن کسی بھی نبی کے نسب میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو معیوب سمجھا جاتا۔ ثم دمرنا الآخرین، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی اور باقیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے پانی جو ہے بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بس بری ہے وہ جو برسانا تھا کس کا، ڈرائے ہوا کا، جیسے 12ویں پارے میں کہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کے پروردگار وہ زبردست رحم کرنے والے ہیں، كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ، جھٹلایا بن والوں نے، ایکا بن والوں نے، المرسلین رسولوں، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، ٹھیک ہے، اصحاب الایکہ، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اصحاب الرس اور یہ جو ہے یہ ایک ہی قوم ہے، بعض کہتے ہیں کہ اصحاب الرس جو ہے نا وہ قوم سمود کی باقیات ہیں اور اصحاب الایکہ الگ، تو اصحاب الایکہ یہ اہل مدین کا دوسرا نام ہے، ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اس میں بھی بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ان سے الگ قوم۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے کہا شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں آپ لوگوں کی طرف رسول ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں آپ سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، یعنی میری اجرت میرا بدلہ تو جہانوں کے پروردگار کے ذمہ ہے، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، یعنی ماپ کو پورا کرو، ولا تکونوا من المخسرین،
اور کمی کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی دوسروں کے حقوق میں کمی کرنے والے نہ بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو سیدھے ترازو کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، جیسے سورہ مطففین میں بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جب کسی سے اپنا حق وصول کرتے تو پورا پورا وزن کرتے، اور جب کسی دوسرے کو اس کا حق ادا کرتے تو اس میں کمی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی کہ یہ ہر معاملے، اس کا تعلق صرف خرید و فروخت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر معاملے کے ساتھ، یعنی ہر حکم کی ادائیگی کو پورے طور پر کرنا، اس میں کمی نہ کرنا۔ اگر کسی برائی سے بچنا ہے تو وہ بھی پورے طور پر بچنا۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت کم کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، ڈرو اس ذات سے جس نے پیدا کیا تم کو اور پہلی خلقت کو۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، انہوں نے کہا کہ آپ تو سحر زدہ لوگوں میں سے معلوم ہوتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اور آپ نہیں ہیں مگر ہماری ہی طرح کے انسان۔ وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، بلکہ ہم تو آپ کو گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے لوگوں میں سے ہیں۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ واقعی ہی سچے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ہم پر لے آئیں آسمان سے عذاب کا ایک ٹکڑا۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ واقعی سچے ہیں آپ ہم پر گرائیں۔ قال ربی اعلم بما تعملون، انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار جاننے والے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اعمال سے باخبر ہے، اگر وہ فوری پکڑ نہیں کر رہے تو ان میں ان کی حکمتیں ہیں۔ فکذبوہ، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، اور ان کو پکڑا سائے کے دن کے عذاب نے۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، کہ بے شک اس دن کا کان عذاب یوم عظیم، وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور پہلے یہ ہوا کہ ایک بہت زیادہ گرمی پڑی جس سے لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، پھر ایک بادل آیا اس نے ان پر سایہ کیا تو یہ تمام لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے، تو وہاں سے عذاب آیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں البتہ نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کی پروردگار زبردست مہربان ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ جو قرآن ہے یہ نازل کیا ہوا ہے جہانوں کے پروردگار کا۔ نزل بہ الروح الامین، اور اس کو روح الامین، اور اس کو لے کر آئے ہیں روح الامین، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے اوپر، آپ کے دل پر ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے۔ بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں۔ کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے بالاجماع نماز کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا وہ جائز نہیں ہے، اور وہ چیز جو صرف اردو ترجمہ قرآن کا کرنا، اس کو بھی ترجمہ قرآن، اس کو قرآن کہنا جو ہے نا درست نہیں ہے۔ اس کو مفہوم قرآن، تشریحات قرآن، ترجمہ قرآن تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو قرآن کہنا جو ہے وہ درست نہیں۔ اور صرف بغیر متن کے ترجمہ چھاپنا، اس کو بھی پسندیدہ نہیں سمجھا، بغیر متن یہ صرف ترجمے کا چھاپ۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ جو کتاب ہے یہ پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، یعنی اس کا تذکرہ موجود ہے، اس کی تعلیمات موجود۔ اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل، اب یہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے لیے نشانی، بطور نشانی کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل،
کہ اس کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء بھی، ٹھیک ہے، گو کہ وہ بعد میں یعنی نفرت کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن وہ اپنی تعلیمات کی روشنی میں اس کا کتاب اللہ ہونا ان کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یہودیوں کی جو مدینہ میں آمد ہوئی اس کا سبب یہی تھا کہ وہ مدینہ کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہ آخری نبی جو ہوں گے ان کا مقام ہجرت یہ ہوگا۔ اسی وجہ سے یہودی شام اور ادھر ادھر کے علاقوں سے مدینہ میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے صرف عداوت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس چیز سے انکار کر دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس کو اتارتے کسی اجمی پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ ان کے سامنے کیا کر دیتا، ان کے سامنے پڑھ دیتا اس کو، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو یہ ان پر ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اس کو چلاتے ہیں، ہم نے اس کو چلایا فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، یعنی اسی طریقہ کار کو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو، یعنی اپنی بدعمالیوں کے سبب وہ اس پر ایمان نہیں لا سکیں گے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ عذاب آئے گا ان کے پاس اچانک اور ان کو اس کا شعور ادراک نہیں ہو، احساس تک نہیں ہوگا۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، اس وقت وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی گئی ہے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہم اپنے عذاب کو جلدی طلب کرتے رہے؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر بتلائیے تو، اگر ہم ان کو مہلت دے بھی دیں چند سالوں کی، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان کے پاس آئے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی سرکشیوں میں، اپنی بدعمالیوں میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب کسی بھی قسم کی کوئی مہلت، کوئی سہولت، کوئی رعایت وہ ان کو فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تو اب وہ کیا ہو گئے، مطلب مجبور محض ہو گئے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان اپنے اختیار سے وہ مہر لگی گئی، ان کے اپنے اختیاری اعمال کی بدولت وہ مہر لگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، نہیں کام آئے گا ان کو، نہیں فائدہ دے گا ان کو، ما کانوا یمتعون، جو وہ مہلت دیے گئے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ہم نہیں ہلاک کرتے کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کے پاس ڈرانے والے آتے ہیں، یا ڈرانے والے نہ بھی ہیں تو ان کے نمائندے، ان کی تعلیمات ان تک کیا ہو پہنچی ہیں۔ ذکریٰ وما کنا ظالمین، یعنی یہ نصیحت ہے، وما کن، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے، وما کنا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، وما تنزلت بہ الشیاطین، اور اس کو شیاطین نے نازل نہیں کیا، وما ینبغی لہم، نہ ہی ان کے لائق مناسب ہے، وما یستطیعون، اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، انہم عن السمع لمعزولون، بلکہ وہ تو اس کو سننے سے روک دیے گئے ہیں، جیسے سورہ صافات کے شروع میں ہے، اور سورہ جن کے نزول کا سبب ہی یہ چیز بنی، ٹھیک ہے۔ کہ جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو آسمانی خبریں جو پہلے کاہن وغیرہ، شیاطین، جنات وغیرہ کے ذریعے لے لیتے تھے، پھر یہ سلسلہ بند کر دیا گیا، تو اسی طرح اشارہ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کو سننے سے کیا کر دیے گئے، روک دیے گئے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اب اللہ تعالیٰ، یعنی خطاب تو بظاہر پیغمبر کو کیا جا رہا ہے، لیکن مقصود جو ہے نا وہ امت کو سنانا ہے،
وہ کیا یعنی شرک کی مذمت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، یعنی بالفرض آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کیا نہ کریں، معبود مت پکاریں کسی دوسرے کو، فتکون من المعذبین، تو آپ کس میں سے ہو جائیں گے؟ عذاب شدہ لوگوں میں سے۔ مطلب کیا کہ جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو عام لوگوں کی کیا وہ ہے کہ اگر وہ شرک کریں گے تو ان پر تو لامحالہ عذاب آئے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ٹھیک ہے، یعنی صرف انسان اپنی ذات اپنی حد تک اپنی اصلاح کر لے کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سے سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور اس پر قائم رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو کیا کریں؟ ڈرائیں، اپنے کنبے کے قریبی لوگوں کو ڈرائیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازوؤں کو کشادہ رکھیے، پھیلائے رکھیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے پیروکار ہوں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں بری ہوں اس سے جو آپ لوگ کام کرتے ہیں۔ جیسے قریش نے کہا نا کہ آپ کیا کریں، مطلب 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کر لیا کریں اور 1 سال اپنے پروردگار کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر سورۃ کافرون نازل ہوئی اور اس میں کیا ارشاد ہوا؟ لا اعبد ما تعبدون، یعنی اور نتیجہ کیا ہوا؟ لکم دینکم ولی دین۔ تو اسی طرح یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ ان سے کہیں کہ میں بیزار ہوں اس سے جو آپ کام کرتے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور مطلب اس میں خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اس میں سبق جو ہے نا وہ ہر کام کرنے والے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگوں کے رویوں سے کیا نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ جیسے سورۃ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور ومن اتبعک من المؤمنین، وہ لوگ جو ایمان والوں میں سے آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرمانبرداری کریں۔ تو آپ کو مطلب اور کسی کی وجہ سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اور جو آپ کے مخلصین لوگ ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہیں؟ کافی ہیں۔ اسی طرح یہ سبق ہے ہر اس شخص کو جو کسی نصب العین پر، کسی مقصد پر کام کر رہے ہیں اور اس کا مقصد جو ہے نا وہ صحیح ہو، ٹھیک ہے، یا لوگوں کو دعوت کا کام کر رہا ہے، کوئی بھی کام خیر کا کر رہا ہے، اگر بالفرض اس کے ساتھ چند لوگ ہی ہیں تو انہی پر کیا کرے؟ اتفاق کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ بھروسہ کیجئے علی العزیز الرحیم، زبردست مہربان پر، الذی یراک حین تقوم، اور وہ ذات جو آپ کو دیکھتی ہے جب آپ کیا کھڑے ہوتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کی آنے جانے کو، آپ کی حالت کی انقلاب کو، تغیرات کو، فی الساجدین، سجدوں میں، انہ هو السمیع العلیم، اور یعنی آپ کے آنے جانے کو فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں، انہ هو السمیع العلیم، بے شک آپ وہ ذات جو ہے وہ سننے والی، جاننے والی ہے، یعنی وہ آپ کی پکار کو سنتی ہے، آپ کی حالت کو، آپ کے جو حالت ہے اس سے کیا واقف ہیں۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں آپ کو نہ بتلاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ آتے ہیں ہر بہتان تراشی کرنے والے پر، باتیں بنانے والے پر، اثیم گنہگار پر۔ افاق یعنی جو بہت زیادہ دروغ گوئی کرنے والا ہے، باتیں بنانے والا ہے، افک سے ہے نا یہ تہمتیں گھڑنے والا، اپنے پاس سے چیزیں بنانے والا۔ یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں السمع کلام کو، واکثرہم کاذبون،
اور ان میں اکثر لوگ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء ان کی پیروکار، ان کے متبعین ہوتے ہیں الغاوون، گمراہ لوگ. ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ والے شعراء ہیں یا ایسے جن کے مضامین خیالی اور غیر متحقق ہوتے. تو شعر اور قرآن میں بھی یہی فرق ہے کہ شعر کے جو مضامین ہیں وہ خیالی اور غیر حقیقی ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کے مضامین جو ہیں حقیقی اور غیر خیالی ہوتے ہیں. تو اس میں بھی یہاں شعر کی جو مذمت کی جا رہی ہے، شعراء کی مذمت ان شعراء کی جا رہی ہے جو خلاف فطرت اشعار کہتے ہیں، یا ایسے اشعار، ایسے مضامین پر مبنی اشعار کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے بنیادی عقائد کے خلاف، جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف، ٹھیک ہے، جس طرح صفت حیا ہے، اس کے خلاف اشعار ہوں، تو ان کی مذمت کی جا رہی ہے. ہر قسم کے شعر کی مذمت نہیں ہے. جیسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من الشعر حکمت، کہ بے شک بعض اشعار جو ہے وہ حکمت والے ہوتے، حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. ان کی تعریف بھی کی گئی. الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو کہ وہ ہر وادی میں، ہر میدان میں کیا ہوتے ہیں؟ یہیمون، پھرا کرتے ہیں. مطلب خیالی مضامین ہے نا، وہ کہیں بھی نکل جاتے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایک وجہ مذمت کی یہ بھی ہے کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. ٹھیک ہے، کہ مطلب میں ایسا کروں، ایسا کروں، تو وہ صرف خیالی باتیں ہوتی ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے اور بدلہ لیتے ہیں من بعد ما ظلموا، بعد اس کے جب ان پر ظلم کیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ جان لیں گے، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ. وَسَيَعْلَمُ، ان قریب جان لیں گے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جملہ ہو کر فاعل. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کفر و شرک کیا. أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ کس جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے. کہ مطلب وہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے کہ وہ کیا چیز لے کر لوٹے ہیں، کیا کچھ انہوں نے سرمایہ اکٹھا کر رکھا. یہاں تک سورہ شعراء آپ کی مکمل ہوگی.